السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ذکر ابراہیم کے موضوع سے ایک اہم واقعہ لے کر کے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ وہ آگ جو سب کو جلا رہی ہے، آگ کے قریب کوئی آ جاتا جل کر راکھ ہو جاتا۔ آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرنے کی کوشش کرتا تو کوئلہ بن کر زمین پہ گر جاتا۔ پھڑک رہی ہے، جو قریب آ رہا اسے جلا رہی ہے، مگر اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر موجود ہیں۔ وہ آگ ان کے لیے پھولوں کا سیز ہے، پھولوں کا بستر ہے۔ طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں، باغیچہ ہے، خوشبو ہے، پھل ہے، آرام و آشائش ہے، نعمتیں ہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بہتر دن کون تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت اور سب سے حسین دن وہ 50 دن تھے میری زندگی کے، جن دنوں میں نار نمرود کے اندر تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، سب لوگ دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے، آگ سے بچ جانے کو دیکھ کر کے حیرت کر رہے تھے۔ انہوں میں سے ایک خاتون نمرود کی بیٹی رغفہ تھی۔ نمرود کی بیٹی رغفہ بھی تھی۔ اس نے بلندی سے چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا معائنہ کیا۔ کیا دیکھا کہ ابراہیم کو کچھ بھی تکلیف نہیں، آرام و آشائش سے ہیں، کوئی بھی تکلیف نہیں۔ آگ نے ذرہ برابر ابراہیم کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت ابراہیم سے اجازت چاہی، ابراہیم علیہ السلام نے اجازت دے دی، پھر وہ بلندی سے وہیں سے کود کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک پر اس نے دین ابراہیم میں قبول کیا، آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اجازت ہوئی، وہ لڑکی واپس چلی گئی۔ باپ نے جب دیکھا کہ میری بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، میری بیٹی نے دین ابراہیمی قبول کر لیا، تو اپنی بیٹی کو منع کیا، پہلے سمجھایا بجھایا، بیٹی نہ مانی، پھر اسے تکلیف دینا شروع کی، رسی میں باندھ کر کے، رسی میں جکڑ کر کے، گرم ریت میں، سخت دھوپ میں اسے ڈال دیا جاتا، طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی کہ کسی طریقے سے دین ابراہیمی سے باز آ جائے، مگر دین ابراہیمی تو اس کے دل اور دماغ میں بس چکا تھا، کوئی چھیننے والا پیدا نہیں ہوا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، پروردگار عالم نے رغفہ کو نمرود کے چنگل سے چھڑا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ جبریل امین آئے اور نمرود کے چنگل سے چھڑا کر کے حضرت ابراہیم کے پاس لے کر کے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے اس رغفہ خاتون کی شادی ہوئی۔ اللہ کا کرم دیکھیے، پروردگار عالم کا احسان تو دیکھیے۔ کفر، شرک، ظلم کے اندھیرے میں پیدا ہونے والی وہ خاتون، مگر جب دین ابراہیمی قبول کیا، حضرت مدین سے اس کی شادی ہوئی، تو اللہ کا کرم اور اللہ کا انعام یہ ملا اسے کہ اس خاتون کے بطن سے نسلاً بعد نسل، وقتاً فوقتاً، نسل بعد نسل 20 ایسے افراد پیدا ہوئے جو سب کے سب نبوت کے درجے پر فائز ہوئے، جو سب کے سب نبی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔